الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين صدق الله العظيم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پڑھ رہے ہیں قوم کے حوالے انہوں نے کہا ہم نے تفسیر الفاظ پڑھی تھی اس ذیل میں فقال انی سقیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں اسے خبر یہ تھا فنظر نظرۃ فی النجوم آپ نے ایک بار ستاروں کی طرف دیکھا تو اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ جو دیکھا ستاروں کی طرف یہ آپ کا دیکھنا کیا تھا اور کس غرض سے تھا فرماتے ہیں اس غرض سے تھا کہ چونکہ جب انہوں نے دعوت دی نا آپ ہمارے ساتھ ہمارے میلے میں تو آپ نے پھر ستاروں کی طرف دیکھا مطلب یہ تھا چونکہ وہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ان کا اعتقاد تھا ستاروں کی اشاروں کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا وہ یہ سمجھے کہ شاید ستارے ان کو کچھ کہہ رہے ہیں آپ نہ جائیں آپ کا گانا بہتر نہیں ہے ستاروں کی طرف یہ بتا دیں کہ آپ کا گانا بہتر نہیں ہے تو اس واسطے آپ نے آگے جملہ بولا نا فقال انی سقیم کہ اسی کا یہ علاقہ ہے کہ آپ نے فرمایا میری طبیعت ناساز ہے مطلب میں نے دیکھا ہے کہ میرا جانا وہاں پہ بہتر نہیں ہے سو اس طرح وہ لوگ کو چلے گئے اور آپ پیچھے رہ گئے اور آپ نے پھر جو کیا ان کے ساختہ بتوں کے ساتھ معبودوں کے ساتھ کسی کی جان توڑ دی کسی کا بازو توڑ دیا کسی کی آنکھ میں کاٹ دی کسی کا ناک کاٹ دیا کسی کا کان کاٹ دیا اور اپنے ان کو اللہ نے عاجز کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو تو یہ جو کھانے کا ذکر آیا تھا تو یہ بھی اس بات سے تھا چونکہ ان کے اوپر چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ میلے جانے سے پہلے یہ سارا کچھ کر کے نا قربانیاں کر کے یہ جانور ذبح کر کے جانور ذبح کر کے چڑھا کے گئے ہوئے تھے کسی کے آگے کچھ رکھا ہوا تھا کسی کے آگے کچھ رکھا ہوا تھا تو پھر آپ نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو پھر آپ نے پڑھو تم بولتے کیوں نہیں ہو لا بند کرو تو یہ ساری تفصیل ہمیں کل پڑھی تھی تو اس سے تو میں عرض کیا کہ اس حوالے سے یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طبیعت ناساز ہے انی سقیم میری طبیعت
ناسان ہے. وضاحت کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ جو بول رہے آپ کی طبیعت تو نہیں کرتی, آپ نے جھوٹ کہا الیاس پہ کہا. تو اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, تعریض یا توریہ. کیا بولا؟ تعریض یا توریہ. یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے. سرور عالم علیہ السلام نے ضمن میں فرمایا بھی ہے کہ فرمایا کہ مطلب میرے لیے گنجائش رکھی گئی ہے, تعریض میں جھوٹ کی گنجائش رکھی گئی ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. حدیث کا مطلب اس کی جو اجازت نہیں ہے کہ جھوٹ بندہ بولے, اس کو پکانا چاہیے رحمۃ اللہ علیہ القاضبین. لیکن اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ بہت سمجھے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ جیسے لوگوں کی استعمال ہو رہا ہے, ایسا نہیں. اگر ایسا معاملہ ہو کہ وہاں چارہ نہیں ہے, یا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 مواقع ہیں ان کے اوپر اس کی اجازت ہے, جھوٹ کی اجازت ہے, تو جھوٹ سے مراد تعریض کی اجازت ہے. جھوٹ سے مراد تعریض کیا ہے یا توریہ کیا ہے؟ سادے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ایک لفظ ہے یا ایک گل ہے, اس کے 2 مطلب ہیں. ایک بات ہے, ایک لفظ ہے, اس کے مطلب کتنے ہیں؟ 2 مطلب ہے. ایک مطلب ہے قریب والا اور ایک مطلب ہے دور والا. ایک مطلب قریب والا, ایک مطلب دور والا ہے. تو جو بندہ بولے گا, کلام کرے گا, بات کرے گا, سمجھنے والا وہ قریب والا معنی سمجھ رہا ہوگا, اور بولنے والا متکلم جو ہے وہ معنی کون سا مراد لے گا؟ دور والا. تو اس کا مطلب وہ اس بات سے بھی نکل گیا اور جھوٹ سے بھی بندہ بچ گیا. تو اس طرح تعریض میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر ایسا موقع ہو, جھوٹ کا سہارا ہر کسی بندے کو نہیں لینا چاہیے, لیکن تعریض کا استعمال کر سکتا ہے اگر ایسا, جیسے فرمایا کہ بیوی کے لیے یا اولاد کے لیے, یا فرمایا کہ دوسری کو صلح کرانے کے لیے, یا فرمایا کہ جنگ کے موقع پہ. اور اس کے اوپر مثالیں بھی نص کی تھی. ایک بندہ قریب کا معنی وہ سامنے والا سمجھے اور بندے کی مراد کیا ہو, دور. جیسے ایک حدیث کا واقعہ بھی ہوتا ہے, اور ان میں ایک واقعہ کہ حضرت ابو طلحہ صحابی ہے, تشریف لائے, ان کا بیٹا جو نا وہ بیمار ہے. اور ابو طلحہ ان کا بیٹا بیمار ہے. جب آپ تشریف لائے نا, بڑے تھکے ماندے مزدوری کر کے آئے, تو آپ نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے. بیمار تھے, سے بیوی سے پوچھا بیٹے کا کیا ہے. بیوی بڑی سلیقہ شعار ہے, سمجھدار ہے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے سوچا کہ تھکے ماندے آئے ہیں, اگر میں نے ابھی ان کو بتا دیا تو ان کو تو روٹی بھول جائے گی, کھانا بھول جائے گا, اور اس میں یہ مبتلا ہو جائیں گے ان کے دکھ میں, اور تو یہ کھانا بھی نہیں کھا سکے. اگر میں یہ کہوں کہ بیٹا مر گیا, فوت ہو گیا, تو بیٹا تو فوت ہو گیا تھا, بیٹا فوت ہو گیا تھا. بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا, انہوں نے پوچھا بیٹے کا کیا ہے, انہوں نے کہا اب وہ سکون میں ہے, اب وہ سکون میں ہے, اب وہ راحت میں ہے. مطلب یہ تھا کہ وہ جو تکلیف تھی بیماری کی وہ ختم ہو چکی ہے. باپ نے سمجھا کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, انہوں نے تسلی سے کھانا کھایا, حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عمل زوجیت بھی ادا کیا. لیکن بیوی, اللہ اکبر, کیسی خوشبخت بیوی ہے, انہوں نے شوہر کو اس کی ہوا تک نہیں نکلے دی, خبر تک نہیں ہونے دی, تاکہ کوئی پریشانی نہ لے لے. سارے معاملات انہوں نے کیے, اور انہوں نے کیا بولا, اب وہ, اچھا یہ جو لفظ ہے جی اب وہ سکون میں ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹ کہیں گے. یہ توریہ ہے, یہ تعریض ہے, تعریض ہے. مطلب شوہر نے سمجھا کہ انہوں نے 2 مطلب سکون کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو آرام ہے, سمجھ آ رہے ہیں کسی کو, اور ایک مطلب یہ ہے سکون میں ہے. مطلب جو عمران نے کہا تھا سکون کے اوپر نہیں ہے,
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بیان کیا کہ اب وہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں وہ اس کو نہیں ہے، یہ مطلب ہے. تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے تعریض کی، کہ ایسا بندہ کلام کرے یا ایسی بات کرے جسے وہ سمجھنے والا سمجھ رہا ہو تو یہی ہے جو سارے سمجھ رہے ہیں، لیکن کہنے والے کی مراد کچھ اور ہو، اس طرح وہ اس کھاتے سے نکل جائے گا اور پھنس جائے گا، یہ گنجائش ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تولیہ بولا. تو آگے کا جو واقعہ ہے یہ سارا ہم یہاں تک پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم ان کو کیوں پوچھتے ہو، یہ تمہارے خود تراشتا ہے اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ خلقکم، تم کو اللہ نے پیدا کیا، تم کو بھی وما تعملون، اور جو تم کچھ کرتے ہو نا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. مطلب تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ جن کے تم یہ لکڑی کے ہیں یا کسی چیز کے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی تخلیق کرتا ہے، تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو ان باتوں کے اوپر وہ خلاف ہو گئے، آپ کے ذرا خلاف ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کیا، ایک ہی فرد ہے، ایک ہی بندہ ہے اور سب لوگوں کے خلاف ہو گیا ہے اور بتوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، تو خلاف ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کیا، قرآن اشارہ اس میں بیان کر رہا ہے، قالو، انہوں نے کہا. آگے کیا پڑھیں گے جی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور ایسا آ جائے تو کیسے اس کو پڑھیں گے؟ نہیں لوگوں تو پڑھیں گے، ویسے ہم نے قالو ادا پڑھ لیا ہے، آپ اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ نہیں، یہ ابنو پڑھیں گے. عرض کیا تھا کہ تیسرا لفظ دیکھیں گے، تیسرے لفظ کے اوپر اگر پیش آ گئی ہے تو پیش پڑھیں گے پیچھے پہلے لفظ کے اوپر. تو تیسرے کے اوپر نون ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو الف کے اوپر بھی کیا پڑھیں گے؟ پیش. ابنو پڑھیں گے. یہ تب ہے جب اس کو علیحدہ پڑھنا پڑے، ویسے تو لبنو کے ہے. اگر تیسرے کے اوپر زبر آئی یا زیر ہے تو پیچھے پھر ہم زیر پڑھیں گے. یا زبر آئے پیش آتی ہے پیچھے یا زیر آتی ہے. پیش کی صورت میں پیش آتی ہے، زبر زیر کی صورت میں زیر آتی ہے. ٹھیک ہے ذرا. انہوں نے کہا ابنو لہو بنیانا، فیصلہ کن انداز میں کہا بناؤ اس کے لیے وسیع آتش کدا، ایک بہت بڑا آتش کدا تیار کرو. انہوں نے کام بہت بڑا کیا ہے، اس لیے ایک آتش کدا تیار کرو، اور وہ تیار کر کے فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، تاکہ پھر پھینک دو اس بڑکتی آگ میں. یہ قوم نے فیصلہ کیا، سارے اس میں شامل ہیں. ان میں ان کا جو بڑا تھا نمرود، وہ اس کے پیش تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے خلاف بہت بڑا سمجھ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. سو انہوں نے آتش کدا تیار کیا اور کہا کہ اس بڑکتی آگ میں ڈال دو. یہ جہنم جو لفظ مفسرین نے کہا، جہنم کہتے ہیں بہت بڑی آگ کو کہتے ہیں، جہنم بہت بڑی آگ. اور یہ بہت بڑی اتنی تھی، تفاصیل میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ عورتوں نے نظریں مانی، منتیں مانی اس میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے. میرا فلاں کام ہو گیا تو میں لکڑیاں اکٹھی، اس طرح بہت ٹائم کا لگا اور اس طرح وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے. اور یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس کو لایا گیا تو دور میلوں پرندہ جل کر گر جاتا تھا، قسم جاتا تھا. اتنی اس کی تپش تھی جو آتش کدا انہوں نے تیار کیا، اتنا بڑا تھا، اتنی اس کی تپش تھی. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے تیار کیا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، جب وہ تیار ہو گیا تو پھر انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا. اس کی تفصیل سورۃ میں ہوتی ہے. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ مکر کرے. کیدن کہتے ہیں مکر کو. انہوں نے ایک چال کھیلی تھی آپ کو ناکام کرنے کی اور آپ کا بند کرنے کی ایک چال تھی اس کی. کسی طرح یہ جو بولتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے سلسلہ ناکام کرنے کی. تو قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، لیکن ہم نے انہیں ذلیل کر دیا. ہم نے انہیں ذلیل کر دیا جنہوں نے یہ چال کی تھی.
جنہوں نے چال کی تھی، تاکہ یہاں حدیث پاک میں ملتا ہے کہ وہ جو جانور کہتے ہیں چغلی جس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ اس نے اس آگ کے لیے پھونکے ماری تھی، حدیث میں تھی، تو فرمایا اس کو مارا جائے، جو اس کو مارے گا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، 10 درجے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھر میں نیزہ رکھا ہوا تھا، پوچھا کیوں؟ یہ کس لیے مارنے کے لیے رکھا ہوا، چغلیاں مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ جانور ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آتش کزا تیار کیا گیا تھا اس کو پھونکے مارے تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے چال چلی، بہت عظیم چال تھی کہ نام ختم کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی ایک چال ہے، اللہ کی بھی ایک تدبیر ہے۔ تو انہوں نے یہ چال چلی، تو قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں ذلیل کر دیا جنہوں نے چال چلی۔ ذلیل کیسے کیا؟ جی آپ تو صاحب کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑا آتش کلا تیار کیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا ہے، تو سب جانتے ہیں آپ کا کام تو ڈالنا ہے، آپ کا کام جلانا ہے۔ تو لیکن کیا ہے، یہاں بہت ساری چیزیں بیان کر دی، اس حقیقت کو بیان کر دیا۔ ایک تو یہ کچھ لوگ عادت پرستی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، سو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اس سے ایک حقیقت یہ واضح ہو گئی کہ آگ بھی نفس سے ہی جلاتی نہیں ہے، یعنی آگ میں کوئی پاور ہی نہیں ہے جلانے کی جب تک اللہ کا حکم نہیں۔ یہ ایک حقیقت بیان ہو گئی، آگ جلاتی ہے لیکن جب تک اس کو امر نہیں ہوتا وہ بھی جلاتی، وہ بھی پابند ہے، وہ اللہ کی پابند ہے۔ اگر اللہ کی منشا ہو، مرضی ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے حوالے سے یہ یقین رکھتے ہیں اگر اللہ کی مرضی ہو تو ایسا ہوگا، اللہ کی مرضی ہو تو ہو سکتا نہیں۔ تاکہ ہم کوئی گلے میں تعویذ بھی لٹکاتے ہیں، تعویذ کے اوپر ہمارا انحصار نہیں ہوتا، ان کلمات کے اوپر نہیں ہوتا، ہمارا ہوتا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ان کلمات میں تاثیر پیدا کرے گا اور وہ کام ہو جائے گا۔ ہمارا ان چیزوں کے اوپر، دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کے اوپر بھی ہمارا یقین نہیں ہونا چاہیے، ہمارا یقین کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس دوائی میں شفا پیدا کر دے گا، اس کو شفا مل جائے گی۔ اگر ہم نے دوائی کے اوپر یقین کیا، تعویذ کے اوپر یقین کیا تو اس طرح یہ شرک ہو جائے گا۔ ہمارا ان چیزوں کے اوپر ہوتا نہیں ہے، ہمارا یقین اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اللہ نے یہ برکت والی چیزیں رکھی ہے، اللہ برکتیں نازل کر رہا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، تو سو آگ کا کام چلانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ کو کہ آگ قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اس طرح وہ ناکام ہو گئے، ان کی جو چاہت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی عزت کو کس طرح سرخرو فرمایا اپنے بندے کو، یہ سارا کچھ جب ہوا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑی تکلیف فرمائی، بڑا ان کو سمجھایا، لیکن یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب ان کا کوئی بات نہیں چلا پھر وہ انتقامی کارروائی پہ آ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ فرمایا وقال انی ذاہب، آپ نے کہا میں جا رہا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ جب قوم نے یہاں تک کیا معاملہ تو پیچھے جواز نہیں بچتا تھا، آپ کو سزا انہوں نے دے دی، اب سب کچھ کر دیا، انہوں نے کہا کہ تسی سمجھتے کوئی نہیں، میں ہوں رتھو جا ہے، میں ہوں رتھو۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرما دی، اور یہ صالحین بھی کہتے ہیں کہ جہاں بھی ایسا معاملہ ہو پھر ہجرت کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب حال خیر فرمائے، ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔